نا کہ 2-3 دن پہلے کا حادثہ کتنا بھیانک قسم کا ہوا. کس کو معلوم تھا یہ حادثہ ہوگا؟ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ حادثہ ایسے ہوگا، کسی کو نہیں معلوم تھا. جو بیٹھنے والے تھے ان کو بھی نہیں معلوم، جو چلانے والا جو کیپٹن تھا اس کو بھی نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم، پائلٹ وغیرہ کسی کو بھی نہیں معلوم، نہ اس میں کام کرنے والے کوئی ایک فرد کو بھی نہیں معلوم کہ ہمارے ساتھ یہ حادثہ ہونے والا ہے. میرے دوستو، آپ یوٹیوب کھولیے اور آپ کو ہزاروں جگہ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا کہ کیسے کیسے حالات ہوئے. کوئی ایمینیشن کے ذریعے بتا رہا ہے، کوئی اے آئی کے ذریعے بتا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ایسے ہو گیا، کوئی کہہ رہا ہے کہ ایسے ہو گیا، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کا ونڈو صحیح نہیں تھا. میرے دوستو، صحیح ہے، دنیاوی اعتبار سے حالات ہو سکتا ہے، لیکن میرے دوستو، ہم سب کو مرنا ہے، ہم سب کو موت کے گھاٹ اترنا ہے، کسی کو باقی نہیں رہنا ہے. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے جو اس حادثے میں گزرے، اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل دے. لیکن آپ سوچنے کی بات ہے کیسے کیسے لوگ اور کس طرح کے لوگ جو ہے اس میں سوار تھے، اور کیا کیا تمنائیں لے کر وہ بیٹھ کر ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف سفر کر رہے تھے. ان کے تمنا ساری کی ساری جو ہے ان کے سینے میں دفن ہو کر رہ گئی، ساری کی ساری تمنا ان کی دفن ہو کر رہ گئی. میرے دوستو، وجہ یہ ہے کہ ہم سب کا ایکسپائر ڈیٹ جو ہے اللہ نے ہمارا لکھ چکا ہے. جہاں پر اللہ نے ہمارے موت کو لکھا ہے، موت وہیں آنی ہے، موت وہیں آنی ہے. پھر آپ غور کر سکتے ہیں، یہ کوئی انسان کا کام نہیں ہے، یہ سارا نظام جو ہے یہ اللہ کا ہے، یہ سارا نظام اللہ کا ہے، یہ کوئی انسان کا نہیں ہے. آج سے کچھ دن پہلے، بلکہ کچھ دن پہلے عامر بھائی کے ساتھ جو معاملہ ہوا کہ ایک پلین ایک بار اڑ رہی ہے، پھر ایسے اس کے ساتھ میں کچھ ایسے حالات آ جاتے ہیں، کچھ اس کے انجن میں کچھ ایسے خرابی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کو دوبارہ جو ہے ایئرپورٹ آنا پڑتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایک ایک بندے کے لیے کیسا ایسا نظام کو اللہ اس کو بدل رہے ہیں. لیکن انسان سمجھے تو صحیح، پائلٹ کیا سمجھ رہا ہے کہ پائلٹ کے اندر یا کچھ پلین کے اندر کمی ہے، اسی وجہ سے پلین خراب ہو رہی ہے. نہیں، اس کے نظام کو کوئی نہ کوئی چلا رہا ہے. جیسے ہم سب کو، بلکہ پوری کائنات کو کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے بنایا ہے. ہم سب کو اللہ بنایا ہے، پوری کائنات کو اللہ بنایا ہے، پوری کائنات کو اللہ سجایا ہے، اور سارے نظام کو وہ جانتا ہے کہاں پر کیسے کرنا ہے. ہم چاہے کتنا بھی ذہن لگا لیں، یہ ہماری ذہن ہم پر جو آ کر واپس ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس کی قدرت کو نہیں سمجھ سکتے. کیا ہوا؟ 3 بار، تیسرے بار واپس ہونے کے بعد اس پائلٹ کو بات سمجھ میں آ گئی، یہ کوئی اندرونی خرابی نہیں ہے، یہ کوئی پلین کی ذاتی خرابی نہیں ہے، یہ کوئی اپنے آپ کی خرابی نہیں ہے، یہ بلکہ اس کا تعلق جو ہے کسی اور سے ہے، کسی اور سے ہے. کہ جو تیسرے بار جو ہے اس پائلٹ نے یہ تھام لیا، اپنے آپ کو یہ مضبوط کر لیا کہ نہیں، اب جو ہے مجھے عامر کو واپس لے کر جانا ہے. اب پلین اڑ گئی. پھر یہی وہ پلین ہے میرے دوستو، آپ دیکھیں لندن جانے والی پلین، کئی گھنٹوں کا سفر ایک وقت میں طے کرنے والی پلین، کیا اس کو بغیر کسی جانچ کے، بغیر کسی اس کو جانچ کے اس کو جو انجینئر جو ہے اس کو واپس کر دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ضرور انہوں نے اس کو جانچ کیا ہوگا، اس کا سروے کیا ہوگا، اس کے ایک ایک پارٹ کو دیکھا ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے ان کا سارا جو اصول و ضوابط جو ہے اس کے اعتبار سے اس کو اڑان بھرے ہوں گے. لیکن انسان کا کیا کچھ اور ہے اور خدا کا کیا کچھ اور ہے. اب ان کا موت وہیں پر لکھا ہوا تھا. بعض آدمی یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم پلین میں اور نہیں بیٹھیں گے، یا پلین میں بیٹھنے ساتھ یہی حادثہ ہوتا ہے. میرے دوستو، اگر ہم پلین میں، ہم سوچتے ہیں پلین میں بیٹھ جائیں گے تو اسی طرح پلین کریش ہو جائے گا. لیکن آپ غور کریں، پلین میں جو بیٹھے تھے ان کے ساتھ تو حادثہ ہوا، لیکن جہاں پر پلین
جا کر بلاسٹ ہوا، جہاں پر پلین جا کر گرا، ان لوگوں کا کیا قصور تھا؟ ان لوگوں کا کیا قصور تھا؟ ان لوگوں کا کوئی قصور نہیں تھا. لیکن پھر وہی بات، کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور جہاں پر جس وقت جس لمحہ موت لکھا ہوا ہے اس کو وہیں پر موت آنا ہے. وہ سوچے تھے کہ ہمارے اوپر ابھی کچھ دیر پر، ابھی میں یہیں پر بیٹھا ہوں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے مجھے بھی نہیں معلوم. نہ میں بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سرکشت ہوں یا میں اپنے آپ میں بالکل کلیئر ہوں، میں جو کر رہا ہوں میں ہی صحیح کر رہا ہوں، میں اپنے زندگی کو اپنے مرضی کے مطابق جی سکتا ہوں، میں اپنے صحت کا اگر خیال رکھ لوں میں 100 سال نہیں میں 1000 سال جی سکتا ہوں. میں اپنے آپ میں یہ دعویٰ کبھی نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا میرے دوستو. پھر کیا ہے یہ کیا ہے؟ ہم کو واپس وہی الفاظ کو دہرانا ہوگا، وہی پر ایمان لانا ہوگا کہ نہیں، ہمارے کرنے دھرنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمارے پیدا کرنے، ہم سب کو پیدا کرنے والے کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا ہے، ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، جب بھی گاڑی میں بیٹھیں سب سے پہلے دعا کر لیں، سب سے پہلے دعا پڑھ لیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر کم سے کم 3 بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پڑھ لیں. پھر سوار ہونے کی دعا، بسم اللہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اسی طرح اس کے بعد جو ہے آدمی کم سے کم آیت الکرسی بھی پڑھ لے، یا جو بھی اس کو دعا درود و سلام یا جو بھی اس کو آتا ہو درود شریف پڑھ لے. میرے دوستو، اگر ہم اس طرح کی کر کے گاڑی پر سوار ہوں گے، وہ چاہے 2 پہیے والی گاڑی ہو، 4 پہیے والی گاڑی ہو، چاہے کسی میں بھی ہم سوار ہوں، اپنے گھر میں بھی داخل ہوں، ہمیشہ دعا پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو ہمیشہ یہ چوکن نہ رکھیں کہ بھائی ہم اپنے زندگی میں سب کچھ تو رکھتے ہیں کہ ہم کو 10 سال کے بعد یہ کرنا ہے، 15 سال کے بعد یہ کرنا ہے، اپنے بچوں کو پڑھا کر یہ ایسا کرنا ہے. ابھی دیکھیں وہ لوگ یہ سوچے تھے کہ دیکھو بیچارے جہاں سے، ویسے تو ہر لوگوں کا الگ الگ ہوگا، لیکن خاص کر کے جو مسلم فیملیز تھے ان کا کیا یہ سوچ تھا کہ بیچارے سارے کے سارے جو ہے ہم لنڈن جا کے وہیں پر شفٹ ہو جائیں گے، وہیں پر ان کو رہنا ہے. کتنا زیادہ ان کا پلاننگ ہوگا اور کتنا زیادہ وہ بیچارے تیاری کر کے آئے ہوں گے کہ مجھے ہمیشہ کے لیے وہاں جانا ہے. لیکن ہمیشہ کے لیے وہاں جانے کے بجائے ہمیشہ کے لیے کہاں چلے گئے، ان کو بھی اس چیز کا تصور نہیں تھا. اور ہمیں بھی نہیں معلوم، مجھے بھی نہیں معلوم کہ میں آج آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، کل کہاں پہ ہوں گا، مجھے بھی اس کا علم نہیں ہے. ان اللہ عالم الغیب والشہادہ، ان اللہ علیم بذات الصدور، ان اللہ خبیر بما تعملون. ہمارا اللہ کو ہمارے ہر ایک عمل کا خبر اللہ کو معلوم ہے، ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے اللہ کو معلوم ہے. اسی لیے ہمیشہ اپنے زندگی میں موت کو بھی یاد رکھیں کہ بھائی ہم کو مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، دنیا سے واپسی ہے، واپسی دنیا سے ہے، دنیا میں ہم کو رہنا نہیں ہے. ہمارا ایمان تو یہی ہے کہ بھائی ہم کو دنیا میں رہنا نہیں ہے، دنیا سے ہم کو واپس ہونا ہے. ہم یہاں پر آئے ہیں چند دنوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے آئے ہیں آخرت کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو برے حادثے سے حفاظت فرمائے، بری موت سے حفاظت فرمائے، اچانک موت سے حفاظت فرمائے، اچانک حادثے والی موت سے، ایکسیڈنٹ والی موت سے میری اور آپ کی پوری امت کی حفاظت فرمائے. اگر ویڈیو اچھا لگے تو ہمارے اس چینل قاری ارشاد القاسمی آفیشیل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. انشاءاللہ آپ کو آئے وقت ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ اچھی ویڈیو آپ کے سامنے فراہم ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
وقال اللہ تبارک و تعالی فی موضع آخر کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم۔ دوستو، یہ جو میں آپ حضرات کے سامنے 2 آیت تلاوت فرمائی، دونوں کا تعلق دنیا کے جتنے بھی جاندار ہیں، وہ چاہے انسان ہو، چاہے جانور ہو، چاہے جمادات ہوں، چاہے حیوانات ہوں، جتنے بھی ہیں سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے، سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کوئی ایک زندہ نہیں رہے گا، کوئی ایک بھی زندہ نہیں رہے گا میرے دوستو۔ اور زندہ کس کو رہنا ہے؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اور صرف زندہ، صرف اور صرف بقا خدا کو رہنی ہے، اس کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا۔ آپ جانتے